یسألونک عن الاہلہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں. اہلہ ہلال کی جمع ہے. چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ بعض صحابہ نے پوچھا تھا. ما بال الہلال یبدو دقیقا مثل الخیط ثم یزید حتی یمتلئ ویستوی ثم لا یزال ینقص حتی یعود کما بدا اللہ یکون علی حالت واحدہ کالشمس. سورج کی طرح ایک حالت پر چاند کیوں نہیں رہتا؟ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ اسی سے علماء اہل سنت نے استدلال کیا ہے کہ چاند کا نظام سمجھنا ہجری اور ہلالی یہ اسلامی نظام ہے، اور سورج کے جنتری یعنی جنوری فروری مارچ وغیرہ جاننا جائز تو ہے، مستحب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں. تفصیلات کے لیے ایک عالم گزرے ہیں علامہ مقرضی، انہوں نے خطت و آثار لکھی ہے، صبح اس کا حوالہ دیا ہے. یہ کتاب بڑے کام کی ہے، افسوس کہ ملتی کم ہے، مجھے مل گئی ہے. ایک 4 جلدوں کا نسخہ ہے، اب دوسرا محقق 10 جلدوں کا ہے. پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ سورج کی طرح ایک حال پہ کیوں نہیں رہتا؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرمائیے یہ اوقات کے لیے ہے، لوگوں کے لیے، خاص کر حج کے لیے. اس سے لوگ اوقات سمجھے تو آپ کی گھڑی پر تاریخ آپ یہ کہیں گے کہ آج چاند کی یہ تاریخ ہے. آپ کی گھڑی پر انگریزی تاریخ نہیں ہونا چاہیے. آپ پہلے چاند کی تاریخ بتائیں، آپ مسلمان ہیں، اور چاند کی تاریخ مغرب کے ساتھ بدلتی ہے. مغرب کے بعد جو کوئی پوچھے تو آپ تاریخ اگلے دن کی بتائیں گے. اور سورج انگریز کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے کے بعد تبدیل ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. خاص کر حج جیسے اہم فریضہ ذی الحجہ کے 5 دنوں میں ادا ہوتا ہے، 9، 10، 11، 12، 13. وہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مہینوں کا جاننا، اوقات سمجھنا، ذیقات، ذی الحج، محرم سمجھنا، جساس رازی نے احکام القرآن میں لکھا ہے، یہ واجب ہے. واجب ہے. پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، آپ فرمائیے یہ اوقات جاننے کے لیے ہے، لوگوں کے لیے اور خاص کر حج کے لیے. علماء دین کہتے ہیں کہ سوال اگر کوئی غلط بھی کر لے آپ اسے ٹھیک کر لیں. ان کا سوال جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. گھٹتا پڑتا کیا ہے؟ فرمائے یہ کام کی چیز ہے، اس کو سمجھ لو، فضول باتیں رہ گئے. یہ لاٹھی کس چیز کی بنی ہے؟ یہ کہاں سے آئی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ لاٹھی سنت طریقہ ہے. اخذ العصا من سنن المرسلین. اللہ، یہ ان سنتوں میں سے ہے کہ چند افراد بھی عمل کرے اور لوگ خوش ہو، ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ دور تفسیر والے سارے ہزاروں طلباء ڈنڈے لے کر کے آ جائے. کوئی ڈنڈا بازی ہو رہی کیا؟ اخذ العصا من سنن المرسلین میں فقہاء نے یہ لکھا ہے، یہ سنت کفائی کافی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی بڈھڑا ہو جائے، چل پھر نہیں سکتا، بابا وہ پھر تو العصا لمن عصا ہے. موسیٰ علیہ السلام بوڑھے تھے، ابھی تو حضرت شعیب کے ہاں شادی ہوئی، پہلا بچہ ہو رہا ہے جنگل میں، اور حضرت فرماتے ہیں توقع علیہا وعش بہا علی غنمی. کام کی چیزیں بڑی. یہ اختلاف ہے کہ خطبے میں ہونا چاہیے نہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہمیشہ ہو اس کے لیے خطبے میں بھی سنت ہے. سوال کرتے آپ سے چاند کے بارے میں، یعنی چاندوں کے بارے میں. آپ فرما دیجئے یہ مواقیت میقات کی جمع.
یا اوقات کی طرف وقت کی جمع مصدر میمی ہے. مواقیت میقات زیادہ بہتر واضح ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. ولیس البر، اصل تو لیسا کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور وہاں جو منصوب آیا تھا تو وہ مؤول تھا. لیس البر بان تولوا وجوہکم قبل المشرق، تو ما بعد کا اسم مؤخر اور یہ خبر مقدم. ولیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها، اور یہ کوئی پوری نیکی تھوڑی ہے کہ تم گھروں میں آنے لگو پیچھے سے. ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ سے ڈرے. زمانے جاہلیت میں حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد لوگ دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے، یہ منع ہے، تو اپنے ہی گھر میں پیچھے سے چور کی طرح چڑھتے تھے. اب گھر کا آدمی پیچھے کی طرف سے چڑھ کے آئے کتنا برا لگتا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ الٹے کام نہ کرنا، سیدھے کام کرو. ہاں، کام اچھا کرو. بھائی جوتا الٹا پڑا ہوا ہے، نظم کا تقاضا ہے کہ سیدھا کر لیں. میں نے استاد محترم حضرت بنوری کے جوتے ایسے رکھے، فرمایا اس کا منہ قبلے کی طرف کرو، اللہ کی تسبیح کرتی. الحمدللہ. جب چلنا ہی ہے تو دائیں پاؤں آگے کرو، جب مسجد سے نکلنا ہی ہے تو بایاں آگے نکالو، جوتے میں پھر دائیں پہلے ڈالو. جب آنا جانا ہی اللہ نے نصیب کیا ہے تو ہر دفعہ سنت داخلے کا اور خروج کا خیال رکھو، اجر ملے گا. حسن نظم. گھروں میں دروازوں سے آؤ، پیچھے سے کیوں آتے ہو؟ بھائی طالب علموں کے کپڑے دھلتے ہیں، یہی رہتے ہیں، یہ ان کا گھر بھی ہے. لیکن مسجد کی جالیوں پر ڈالنا اور شلواریں نظر آتی ہے، نیفے نظر آتے ہیں، مناسب نہیں. گزارش ہے کہ اس میں تبدیلی کر لو، ایسی جگہوں میں ڈالو، یا تو رات کو دھو لو، لگا لو، صبح فجر سے پہلے اتار لو، اور یا یہ کہ ایسے ڈالو کہ یہاں سے نظر نہ آئے. ولیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها. اور مسجد میں بیٹھ کر بلا وجہ باتیں چیتیں نہ کیا کرو، کم سے کم باتوں سے گزارا کرو، اللہ کے گھر کا احترام کرو. خاص کر مغرب و عشاء کے درمیانی وقفے میں آپ تکرار کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اپنے کچھ چیزیں یاد کرتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جب اذان ہو گئی، لوگوں کی بھی آنے کا وقت ہو گیا، آپ بھی اپنا تکرار روک لیں، مطالعہ خاموش کر لیں، اور کبھی بھی آداب کے خلاف نہ کریں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. خوف خدا رکھو گے تو تمہیں یاد ہوگا کہ میں باورچی خانے سے اس طرف جا رہا ہوں، مسجد سے کیوں جا رہا ہوں. ایک طالب علم کو میں نے بلایا، میں نے کہا مسجد سے کیوں جا رہا ہوں؟ بارش ہو رہی بہت. بارش ٹھیک ہے، عذر ہے، عذر پتہ نہیں ہے یا نہیں. بڑا معصوم طالب علم تھا، بڑا پیارا. یہ بارش ہو رہی، بہت بارش ہے. میں نے کہا جب بارش ختم ہو جائے پھر تو صحیح چلو گے. کہاں؟ میں نے چلو انتظار کروں گا آپ کا. ہائے ہائے، بعضوں کا عذر ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن مسئلہ محفوظ رہنا چاہیے. بعض مسائل میں جب میری تنقید قائد اہل حق جمعیت علماء اسلام کے امیر زعیم ملت برادر محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتا دیا گیا، تو انہوں نے کہا سیاست اپنی جگہ، مسائل محفوظ رہے. مفتی صاحب کو حق حاصل ہے مسائل کی حفاظت کا، ٹھیک ہے، ہم اپنا عذر کبھی واضح کر لیں گے. الحمدللہ، واقعی فقیہ کا بیٹا بھی فقیہ ہوتا ہے. ان کے پاس 10 جوابات ہو سکتے تھے، ان کے پاس سینکڑوں علماء جواب کے لیے حاضر ہیں، لیکن مولانا مصلح انسان ہے، قدردان، شکر گزار. انہوں نے کہا مفتی صاحب کا کام تو مسائل کی حفاظت ہے، سیاسی عذر ہمارا ہے، ان کا چھوڑیے. یہ علم کے گھر سے نکلا ہوا جواب ہے. مفسد آدمی اور طریقے سے نمٹتا ہے.
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، وہ لوگ جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تجاوز مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ جہاد اور قتال ایک اہم فریضہ ہے، تبلیغ اپنی جگہ ایک دین کا کام ہے۔ جہادی تبلیغی سے نہ الجھے اور تبلیغی جہادیوں کے سامنے میں رکاوٹیں نہ بنے۔ تو ایک بڑا تبلیغی تھا، بڑا کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ، جنہوں نے ملکوں کا وقت لگا ہے، اللہ، جیسے آپ کہتے ہیں فاضل دارالعلوم دیوبند، تو ان کے ہاں جو ملکوں میں جا چکا ہو وہ بڑا تبلیغی تقریر کر رہا تھا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، کب کھانا ملے یا نہ ملے، گھر والے اجازت دے یا نہ دے، نکلو۔ میں نے اس کو ایسے غور سے دیکھا، میں نے کہا کیا؟ یک دم تبدیل ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو بجائے تبلیغ کے تیرا ایمان سلب ہو جائے۔ قتال کا معنی تم نے کیا کیا کہ دال کھاؤ مسجد میں بیٹھ کر اور پیاز کاٹ کے لاؤ؟ تو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ صاف کہو کہ یہ تبلیغ اس لیے ہے کہ جہاد کے لیے ماحول بنے، لوگوں میں دین آئے، عقل سیکھو ذرا۔ اور جہادیوں کو میں نے کہا کہ تبلیغ والوں کے سامنے اکے پکے نہ کرو، یہ بھی تمہارے لیے نمازی بنا رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کچھ کنڈ زویا اور سخو بویا، کچھ نہ کچھ تو کام کر رہے ہیں، نہ کرنے دو۔ 15ویں صدی ہے، تباہی کا زمانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم اعتدال کے سرحدات پر قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ ہم نہ انتہا پسندوں کو پسند کرتے ہیں، نہ ان کو چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، دیکھیں قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑ رہے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، ناجائز اور زیادتی پھر بھی نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ جو بھی حد سے بڑھا اس کو فوراً چوٹ لگے گی، بڑے سے بڑا مجاہد کیوں نہ ہو سر کے بل گر جائے گا، بہت بڑا تبلیغی کیوں نہ ہو سارا وقت تبلیغ میں گزارے اور غلط تعبیرات کرے خدا کی کتاب کے سامنے مجرم ہوگا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، مارو ان مشرکوں کو، حیث ثقفتموہم، جہاں ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ تمہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، تمہیں موقع ملا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، سمرا باندھ کے قربان۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور کافر کا وجود مشرک کا ایک فتنہ ہے جس کا برقرار رکھنا سنگین جرم ہے قتل سے بھی۔ بھئی حرم میں کیسے قتل ہو، کعبے کے حدود میں کیسے ہو، حدود حرم میں کیسے ہو، اشہر حرم میں کیسے ہو؟ فرمایا جب یہ خود ہی چھیڑتے ہیں البادی و ازلم، تو اس فتنے کا وجود ختم کرنا ضروری ہے۔ لوگ الٹا پڑتے ہیں، والفتنہ تو اشد من القتل، یہ دینی جہاد کو فتنہ کہہ رہے ہیں، کم عقل کو دیکھو ذرا، آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، آیت کہہ رہی ہے جہاد نہ کرنا اور کافر اور مشرک کو برقرار رکھنا یہ فتنہ ہے، بالکل عکس استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں کراچی میں ایک ڈی ملے تھا افضل خان، اس نے مجھے کہا والفتنہ تو اشد من القتل، میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے کہا قرآن شریف وہاں رکھا ہوا تھا اس کے دفتر، میں نے کہا لائے، حاشیہ پڑھا، میں نے کہا اب تم دیکھو تم نے کیا کہا ہے، غلط کہا ہے بالکل۔ والفتنۃ اشد من القتل کا مطلب یہ ہے کہ بے دین کافر و مشرک کا وجود ایک فتنہ ہے۔ تم سستی کر کے، کبھی حرام کا عذر کر کے، کبھی حدود حرام کا، کبھی اشہر حرم کا، اسے برقرار رکھنا چاہتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تمہارا اسے برقرار رکھنا یہ فتنہ ہے، اور یہ وجود کافر و مشرک کا فتنہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اور نہ قتال کرو ان کے ساتھ مسجد حرام کے آس پاس حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں اس میں. فَإِنْ قَاتَلُوا کتنی صفائی سے بیان ہے. پس اگر وہ قتال کرے تم سے فَاقْتُلُوهُمْ، پھر مارو انہیں. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سزا ہوتی ہے کافروں کی. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر یہ ویسے ہی باز آئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اللہ بھی بخشنے والا رحم والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، دیکھو مقرر اسی کی تائید، اور ان سے قتال کرو حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ نہ رہے یہ کفر اور شرک کا فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا خالص رہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر یہ باز آئے فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس نہیں ہے زیادتی مگر ظالمین کے ساتھ. کئی صحابہ کرام نے حملہ کیا تھا، ضرورت تھی جہاد کی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ ہے، اور وہ رجب کی پہلی تاریخ نکلی. تو رجب اشہر حرم میں سے 4 مہینے حرمت والے، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم، اور ادھر سے رجب. انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ ہے، اور نکلی کون سی؟ رجب کی پہلی. تو صحابہ غیبدان تھے، علم غیب تھا ان کو. تاریخ تو دنیا میں ہوتی ہے، چاند کا طلوع ہونا نہ ہونا یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، اور دین نے اسی پر نفاذ کیا ہے، مگر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. علم غیب اس میں استعمال نہیں ہو سکتا، اور صحابہ کو اور نبی کو غیب دانی نہیں ہے. واقعہ سے صاف ظاہر ہے، فریق مخالف کچھ بھی کرے. اس پر صحابہ کرام نے قتال کیا، جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ سمجھ کر شور مچ گیا. فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے بدلے میں ہے. اس کی 3 تفسیریں، ایک تو یہ کہ ہم حرمت کے مہینے جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں. دوسرا یہ کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ رجب ہے تو ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں. تو الشہر الحرام وقع بحرمت الشہر الحرام. تیسری تفسیر یہ کہ تم نے بھی کم مہینے لتاڑے نہیں، اور تم نے بھی پیغمبر و صحابہ کو مکے سے نکالنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور تم نے بھی صحابہ کو مارتے ہوئے کبھی دیکھا تھا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے. والحرمات قصاص، اور یہ جتنی حرمتیں ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا. فمن اعتدى علیکم، جو کوئی زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، بس تم بھی زیادتی کر سکتے ہو اس کے ساتھ مانند اس کے جو اس نے زیادتی کی. تو زیادتی ہے ہی نہیں، مشاکلہ ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. قتال کے بعد انفاق کا مسئلہ. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی جگہوں میں. بھئی اگر وقت پر خرچ نہ ہو، ملک پر، ملت پر، دینی مدرسوں پر، مسجدوں پر، تو بے دین غالب آ جائیں گے اور وہ تمہیں بھی دبوچ لیں گے. تو تم نے اپنے ہاتھ سے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. وَأَحْسِنُوا، جب خرچ کرتے ہی ہو تو احسنوا والوں کو دو. وَأَحْسِنُوا، یہ جا کے ایڈی والوں کو دیتے ہیں، یہ جا کے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو دیتے ہیں. چپے وپے چھپے ویپے بھی نکل آئے. اب تو پانی کا سیلاب کیا گزر گیا، مانگنے والوں کا سیلاب آ گیا. مانگنے والوں کا سیلاب. سرحد والے علیحدہ، ان کو تو ہاتھ بھی نہیں مانگنا، غریبوں کو نہیں جاتے. پنجاب سے لوگ آئے ہیں، وہی نو، اور سندھ والوں کے لیے تو بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. ہمارے سب بھائی ہیں، سرحد بلوچستان، پنجاب، سندھ، جہاں متاثر ہے وہ حقدار ہے کہ ان کی مدد کی جائے.
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، نہ ڈالو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی جگہوں میں، وَأَحْسِنُوا، خوب احسانات کرو، بھرپور دو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں احسنیوں کو۔ احسن یحسن سے محسن آتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ نیت کرنے کے بعد تو دونوں فرض ہے، لازم النفل بالشروع، ویسے زندگی بھر میں حج ایک مرتبہ اور عمرہ سنت مؤکدہ ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک لیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس وہ جو آسان ہو قربانی۔ اگر آپ نے حج یا عمرے کا احرام باندھا اور راستے میں روک لیے گئے اور بے موقع اور بے محل احرام کھولنا پڑا تو تم کو قربانی دینی ہوگی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، نہ مونڈو سروں کے بال کو، اور سر کے بال رکھنا سنت ہے، چھوٹے چھوٹے لما، تھوڑے سے بڑے جمہ، گردن تک لٹک جائے، وفرا۔ انہوں نے قانون بنایا جو بھی داخلے کے لیے آئے گا وہ صفن صفا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، ہم نے قانون بنایا گنجے کو داخلہ نہیں دینا ہے۔ آلو اور انڈے جیسے سر بنا کے یہاں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں خوارج کے لیے نہیں ہے۔ بخاری شریف کلمتان سے پہلے گمراہ اور بے دین لوگوں کی علامت بتائی، سیماہم التحلیق، اے تثبیت، ان کی علامت ہوگی سر بالکل صاف کرنا، ایسا وہی نو چور تگور نہ سڑے بوجھ بلغمی پیالے ہی دا، اور بلغمی پیالے کی چائے کلائی، بلغمی پیالے کی چائے کلائی اخیگی، اور ٹنگ کا پیالے پگتو اور پمات ہوئی گی۔ طالب علم صحیح بال رکھے سنت، محتممین کہتے ہیں یہ سنت کہاں رکھتے ہیں؟ انگریزی رکھتے ہیں، تو انگریزی رکھنے کے بعد بطور سزا کے آپ کو گنجا کیا جاتا ہے۔ کرفیو جو توڑ لے، نافرمانی کرے تو فوجی اس کو پکڑ کر اس کا گنجا بنا دیتا ہے۔ آئی سوال تو وہی ڈبل سواری پر پابندی تھی، اور ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جا رہا تھا تو اپنے اوپر برقع ڈالا، فوجیوں نے راستے میں رینجر والوں نے روک لیا، اترو، کہا جی آنٹی، اگر نہیں آنٹی نہیں، یہ کانٹا ہے کوئی۔ اس کو اونچی جگہ پر بٹھایا برقعے سمیت، لوگ گزر رہے ہیں، بعض بڑے زورور غیرتی ہوتے ہیں، وہ گاڑی سے اتر کے آئیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فوجی کا کیا ہو رہا ہے؟ کرفیو کے خلاف کیا ہے، کہ عورتوں کو پکڑنے لگے، کہ یہ عورت ہے، جا کے دیکھو ذرا، بہت ہی مستنڈا ہے۔ توبہ، ہائے ہائے افسوس۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، مت مونڈو سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ پائے قربانی اپنی جگہ۔ ایک محرم راستے میں رکا، خود نہیں جا سکتا ہے، قربانی کا جانور بھیجے، جب وہ وہاں پہنچے تو یہ سر منڈوا دے، کیونکہ اب احرام کھول نہیں، یہ پہنچ نہیں سکتا۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حج کے بعد متمتع و قارن جو دم دیتا ہے، ان کی جو قربانی ہے وہ دم کی حیثیت ہے، تو یہ پہلے قربانی ہوگی پھر حلال ہوگا۔ تو یہ اطمینان ضروری ہے، خواہ بینکوں سے ہو یا ویسے افراد سے ہو، کہ قربانی کب ہوئی۔ خدا نخواستہ اگر قربانی نہیں ہوئی اور اس نے بال مونڈے یا سلا ہوا کپڑا پہن لیا تو یہ جنایت کہلائے گی۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں بیمار ہو، بھی ازم من راسی، اس کے سر میں تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، پس وہ فدیہ دے روزے رکھ کے،
3 دن. او صدقتن، یا وہ صدقہ دے، او نسک، روزہ رکھے 1، صدقہ دے 2، او نسک یا قربانی کر لے. 3 صورتیں بنیں گی. روزہ رکھے تو 3، مسکینوں کو دے تو 6 کو 2 ٹائم، قربانی مینڈا یا بکرا یا گائے اونٹ میں 7واں حصہ اجازت ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جس وقت تم امن سے ہوئے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ حج کے ساتھ کر کے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو آسان ہو قربانی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو قربانی نہ کر سکے، آجی متمتع کو قربانی کرنی ہے، اس نے ایک احرام کے ساتھ دوسرا جوڑ لیا. اللہ اکبر، یعنی عمرے سے نکلتے ہی اس نے دوسرا احرام حج کا باندھا، ایک ہی سفر میں 2 کام کیے. تو یہ شخص قربانی کر لے، اور اگر نہیں کر سکتا فصیام 3 ایام فی الحج، 3 دن ایسے رکھے کہ آخری دن 9 ذی الحج ہو، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 دن رکھے جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ. یہ ضروری نہیں ہے رجعتم کے گھر آ جاؤ، وہاں بھی کوئی رہ گیا تو 7 دن رکھ لے. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 کے 10 پورے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو وہاں رہنے والے نہیں ہیں. جو وہاں رہنے والے ہیں وہ تمتع نہیں کر سکتے، بلکہ وہ افراد ہی کریں گے یا قران کریں گے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں.